بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک خاص ٹاپک کے حوالے سے۔ وہ ٹاپک ہے عمران خان کے حوالے سے آج میں بات کرنے جا رہی ہوں۔ دراصل جو یہ ٹاپک ہے ہر چینل پہ مجھ سے سب سے زیادہ پوچھا گیا جو سوال ہے نا، آپ کو پتہ ہے نئے سال کے اینڈ پر بہت سارے چینلز بلاتے ہیں، بہت ساری ڈسکشنز ہوتی ہے اور کوئی ایک سوال ڈومیننٹ ہوتا ہے پوچھنے کے لیے، اور وہ سوال اس دفعہ ڈومیننٹ تھا عمران خان کا۔ سو میں نے کیا کیا کہ میں نے چونکہ عمران خان کا پام پرنٹ بھی لیا ہوا، میں ان سے ملی، ان کو میں نے کہا کہ مجھے اپنی صحیح تاریخ پیدائش بتائیے، اپنا ہاتھ کا پرنٹ دیجیے، سارا ان کی ڈیٹیلز میرے پاس ہیں۔ اسی طرح سے زیادہ تر جو اس وقت سیلیبریٹیز ہیں ان کے پام پرنٹس اور ڈیٹیلز، پرسنل ڈیٹیلز میرے پاس ہوتی ہیں۔ سو عمران خان کے حوالے سے میں نے کام تو کافی کیا ہوا تھا، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی وہ شیئر کر لوں، کیونکہ اگر ہر چینل پہ مجھ سے یہ پوچھا جا رہا ہے اور ہر بندہ مجھ سے یہی پوچھ رہا ہے، تو اوبویسلی میری جو اپنی یوٹیوب فیملی ہے وہاں پر بھی یہ سوال کافی زیادہ ان کے ذہنوں میں ہوگا۔ سو اب شروع کرتے ہیں عمران خان کے حوالے سے ایک ڈیٹیل میں بات۔ میں نے، اگر آپ کو یاد ہو، بہت زیادہ جو ہم کرتے ہیں نا نئے سال کی ویڈیو، 3 گھنٹے کی میری ویڈیو تھی جو میں نے یوٹیوب پہ لگائی تھی 2026 کے حوالے سے۔ تو انفارمیشن جو تھی انٹرو میں بہت زیادہ میں نے گھسانے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ چیزیں کہیں مکس اپ ہو گئی ہوں گی، سو میں انہیں الگ الگ کر کے آپ کو بیان کر رہی ہوں۔ جب عمران خان کی ہم بات کرتے ہیں تو عمران خان کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ عمران خان جو ہیں، یہ ہم اسٹرالوجی میں نا فگرز بناتے ہیں کہ سٹائل ہوتا ہے پلانٹس کے حساب سے، کوئی سیٹرن ٹائپ لیڈر ہوتا ہے، کوئی سیٹرن فگر ہے، کوئی سن فگر ہے، اور کوئی جوپیٹر ہے۔ اس طرح سے مختلف لوگ جو ہیں ان کو ہم ایک خاص لیڈرشپ اور ایک خاص پلانٹ سے جوڑتے ہیں۔ عمران خان کو جو اساتذہ ہیں یا استاد ہیں یا جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے جوڑا ہے پلوٹو سے۔ پلوٹو فگر اس کو کہتے ہیں۔ پلوٹو کیا ہوتا ہے؟ پلوٹو ہوتا ہے ایک انڈر گراؤنڈ کام کرنے والا پلانٹ جو زیر زمین چلتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس کے سمبل بچھو بھی ہے اور عقاب بھی ہے، ایک آسمان پہ سب سے اونچا اڑنے والا اور ایک زمین کے نیچے رہنے والا۔ سو یہ جو پلوٹو فگر ہوتے ہیں نا، یہ وہ ہوتے ہیں جو نظام سے ٹکرا جاتے ہیں۔ جتنے بھی ابھی آپ نے پرانے ہسٹری دیکھ لیجئے، اس میں آپ کو جنہوں نے نظام کو بتلایا نا، چیزوں کو اتنا بدل دیا کہ وہ پہلے والی شکل میں نہیں آ سکتی دوبارہ، وہ پلوٹو فگرز ہوتے ہیں۔ سو عمران کو بھی ہم اسی میں کیٹیگرائز کرتے ہیں، لیکن ابھی انیشیل سٹیجز پر ہے۔ اس کے 5 فیزز ہوتے ہیں۔ سو پہلا جو اس کا فیز تھا نا عمران خان کا، وہ یہ تھا کہ آپ سمجھ لیجئے ایک لیڈر ہے جو عوام کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ عوام کو اس نے ریپرزینٹ کیا اور عوام کی آواز وہ بن گیا، اس کا نیریٹو جو تھا، لوگ اس سے ریلیٹ کرنے لگے۔ یہ پہلی سٹیج تھی۔ اور اس کے بعد جو اس کی دوسری سٹیج تھی، وہ جو بھی پلوٹو فگر ہوتا ہے یا جو بھی کوئی ایسا تاریخ کا منکر ہوتا ہے یا نظام کا منکر ہوتا ہے، نظام اسے طاقت دیتا ہے۔ جب وہ نظام سے ٹکراتا ہے تو نظام طاقت واپس چھین لیتا ہے اس سے، یعنی کہ آپ اس سے جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے طاقت ایک بندے سے واپس لے لی، اس کو طاقت دی، وہ آپ سے بڑا ہو گیا تو آپ نے اس سے طاقت واپس چھین لی۔ اس کے بعد دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو بند کر دیتے ہیں، اس کی ویزیبلٹی ریڈیوس کر دیتے ہیں، وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتا۔ یہ بھی یہاں تک بھی ہم آگئے۔ اور اس کے بعد جو اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں یا اس کے ماننے والے ہوتے ہیں، وہ اس کی جو اسے نظروں سے اوجھل کر دیا گیا ہے یا خاموش کر دیا گیا، تو وہ اس کے ساتھ زیادہ ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ لیجئے، ہر تاریخ میں آپ کو، ہر پلوٹو فگر میں آپ کو یہی دکھائی دے گا کہ پہلے اسے طاقت دیتا ہے نظام، پھر اسے طاقت واپس چھین لیتا ہے، اور طاقت واپس چھیننے کے بعد اس کو نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے، سائلنس کر دیتا ہے، اس کی آواز بند کر دیتا ہے، ایک خاموشی چھا جاتی۔ اور جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں، اس کو چاہتے ہیں، وہ اس کی خاموشی کو اپنے معنی پہنا دیتے ہیں اور اپنا جو فیلنگز ہوتی ہے اس پر پروجیکٹ کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا نجات دہندہ ہے، شاید یہ ہمارا سارا کچھ، جو وہ خود چاہتے ہیں نا، وہ اس سے ایسوسیٹ کر دیتے ہیں اس فگر سے۔ اس کے بعد وہ ایک
جو بندہ ہے وہ عام بندے کے لیے، عام انسان کے لیے ایک علامت بن جاتا ہے. یہاں تک عمران خان پہنچ چکے ہیں کہ وہ ایک علامت بن گئے. کوئی انہیں آزادی کی علامت کہتا ہے، کوئی انہیں یعنی جس کا جو بھی اندر ہے نا، جو وہ چاہتا ہے، جیسا چاہتا ہے، یا جو بھی اس کو تکلیف ہے، اس کا وہ سمجھتا ہے مجھے نجات جو ہے وہ یہ بندہ دے گا. یعنی کہ وہ ایک سمبل بن گیا ہے عام عوام کے لیے، لوگوں کے لیے. عمران خان جو ہے ایک اس وقت علامت بنا ہوا ہے عام انسان کے لیے، نظام سے ٹکرانے کا، نظام کو ختم کرنے کا اور تکلیف کا نجات دہندہ. تکلیفیں تو جو بھی ہوتی ہیں ان کا ذرائع تو کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن لوگ جو ہے وہ اس لیڈر کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ لیڈر جو ہے نا یہ ہمیں نجات دلائے گا. اور جو نظام ہے نا وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے، نظام کو ہم سیٹرن کہتے ہیں، زحل کہتے ہیں، یا شنی کہتے ہیں، تو نظام پوری کوشش کرتا ہے کہ اس بندے کو لوگوں سے اوجھل کر دے، لوگوں کے سامنے اس کی برائیاں لے آئے، لوگوں کے سامنے اس پہ جھوٹے کیس، سچے کیس کیے جائیں، اس پہ کیس بنائے جائیں. لیکن لوگ نہیں مانتے. اب ان چیزوں کو عمران سے آپ ایسوسیٹ کر رہے ہیں نا کہ عمران کے اندر بھی، لہٰذا عمران خان جو ہے وہ ایک بہت حد تک ایک پلوٹو فگر بن چکا ہوا، جہاں پر وہ لوگوں کے لیے اب اس وقت ایک علامت ہے. اور نظام جو ہے اسے بار بار ٹکراتا ہے. یہ جو عمران خان ہے، عمران خان کا بیانیہ ہے، عمران خان کا وجود ہے، یا عمران خان کی پریزنس ہے، وہ بار بار نظام سے ٹکراتی ہے. اور 2026 جو ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے نظام جو ہے اس میں اب کریکس پڑ چکے ہیں. نظام جو ہے وہ گرنے کی پوزیشن میں، کمزور ہو گیا. پہلے تو اس کی آب و تاب بہت زیادہ ہوتی ہے نا، سٹارٹ میں اس کی آب و تاب بہت زیادہ، اس نے کسی خاطر میں ہی نہیں لایا کہ یہ کون ہے. کیونکہ زحل جو ہے یہ اسٹرکچر ہے، بہت مضبوط تخت و تاج ہوتا ہے جو ہر چیز کو تاراج کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. کون ٹکرا سکتا ہے نظام سے، حکومت سے؟ اس کی تو دہشت اور پاور ہی بہت ہوتی ہے. لیکن ایک پلوٹو ایک ایسا پلانٹ ہے جو نظام سے ٹکرا جاتا ہے، کیونکہ یہ جڑوں پر وار کرتا ہے، یہ انڈر گراؤنڈ وار کرتا ہے، جڑ سے چیز کو تبدیل کرتا ہے. تو جب جڑ سے ایک نظام تبدیل ہو گیا اور اس کو ایکسٹرنل بہت ساری چیزیں سپورٹ کر رہی تھیں، اس میں بیڈ اکانومی سپورٹ کر رہی تھی، اس میں لوگوں کے اندر جو تبدیلی کی خواہش ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی، اور اس کے بعد تعلیم جو لوگوں نے حاصل کر لی ہے، تعلیم کے حوالے سے جو لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، بہت ساری چیزیں تھیں. لوگ تھک گئے تھے پوری دنیا میں، ناٹ جسٹ ان پاکستان. جہاں جہاں پہ بھی جو بھی نظام سے ٹکرائے گا نا وہ ہیرو کہلائے گا، کیونکہ نظام سے لوگ تھک چکے ہیں. اب یہاں پر سمجھ لیجئے کہ یہ وہ فیز ہے جہاں پر جڑیں ہل گئی ہیں، اور جب چوٹ جڑ پر لگتی ہے نا تو اس کا اثر شاخوں پر ہوتا ہے، پتوں پر، پھل پھول پر ہوتا ہے. پھول لگنا بند ہو جاتے ہیں اگر جڑ زخمی ہو. تو پلوٹو نے نظام کی جڑوں کو زخمی کر دیا، کریک آ گیا ہے اس میں، بنیاد جو سسٹم ہے وہ فٹیک میں چلا گیا، سسٹم پریشر میں آ گیا ہے. اور اس کی جو اب سٹرگل ہے نظام کی وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے یہ جو سسٹم ہے یہ اس فگر کے بغیر، عمران خان کے یا پلوٹو کے بغیر، کسی طرح سے یہ نظام کو چلایا جائے. نظام جو ہے اس وقت آخری کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس سسٹم کو عمران کے بغیر چلا لیا جائے، مائنس عمران کر دیا جائے. اور یہ وہ ٹائم ہے جو بہت کرٹیکل ٹائم ہوتا ہے. اس کے بعد آلٹرنیٹیو لائے جاتے ہیں جو کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد کیس بنائے جاتے ہیں جو جھوٹے ثابت ہوتے ہیں، اس کے لیے مطلب آلٹرنیٹیو لیڈرشپ یا بہت سارے اور اس کے خلاف بت بنائے جاتے ہیں اس کے ملتے جلتے، کہ لوگوں اس کی پوجا چھوڑ کے اس کی پوجا شروع کر دو. لیکن لوگ اسی کی پوجا کرتے ہیں، بھلے دوسرا بت پہلے والے سے زیادہ خوبصورت ہو، لیکن لوگ اسی بت کے آگے جھکے ہیں، کیونکہ انہوں نے اس کو وہ معنی پہنا دیے جو وہ خود چاہتے ہیں، جو ان کی اپنی مرضی ہے. اب عمران جو ہے وہ ایک ایسا فگر بن گیا ہے کہ اگر وہ عوام کو نہیں ملے گا تو عوام فرسٹریشن کا شکار ہو جائے گی. عوام کو وہی چاہیے جو وہ مانگ رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے نا اگر عوام کو وہ نہ ملا تو ایک غیر متوازن سچویشن پیدا ہو جائے گی. اب ہم آ جاتے ہیں اب آگے کیا ہوگا. یہاں تک تو آپ نے دیکھ لیا
یہ 3 سٹیجز تھیں، 3 فیزز تھے. تاریخ کے حوالے سے ہم نے ان کو پرکھا تو تاریخ جو ہے وہ اسی چیز کو اسی طرح کے لیڈر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ یہی سٹیجز ہوتی ہیں کہ پہلے طاقت ملتی ہے، بندہ سامنے آتا ہے، لیڈر بنتا ہے، پھر نظام اس سے اپنے لیے خطرہ سمجھ کے اسے پاور چھین لیتا ہے، پھر اسے لوگوں کی نظروں سے غائب کر دیتا ہے، اس پر الزامات لگتے ہیں لیکن لوگ اس کے پیچھے فالو کرتے ہیں، ان کو وہی چاہیے. نظام اور بہت ساری ٹافیاں گولیاں دیتا ہے لیکن عوام جو ہے، لوگ جو ہیں وہ اس سے ہی مانگتے ہیں کیونکہ وہ اسے اپنا نجات دہندہ سمجھتے ہیں، اپنی مرضی کے معنی پہنا چکے ہیں اس کو. اور پھر سسٹم جو ہے تھکنے لگ جاتا ہے، کرش ہونے لگ جاتا ہے، ٹوٹنے لگ جاتا ہے. اور پھر آتی ہے آخری سٹیج، جس سٹیج میں ہم داخل ہو رہے ہیں 2026 میں، اور یہ وہ سٹیج ہے جہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ یہ جو فیز ہے یہ انٹیگریٹ ہوگا. نظام اور عمران یہ آپس میں انٹیگریٹ ہوں گے. نہ نظام عمران کے بغیر چل سکتا ہے اور نہ عمران نظام کے بغیر. دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور یہ ایک دوسرے کی ضرورت کے تحت نیگوشیٹ کریں گے. وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ عمران خان وی بناتا ہوا نکلے گا اڈیالہ جیل سے باہر اڈیالہ جیل کے دروازے ٹوٹ جائیں گے اور عمران جو ہے وہ سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس پہنچ جائے گا، ایسا ہونا ممکن نہیں ہے. تاریخ جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کرتی اس بات کو. تاریخ جو ہے وہ کہتی ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، زحل بھی اور پلوٹو بھی، نظام بھی اور بغاوت بھی. تو جو نظام کا منکر ہے وہ نظام کے بغیر نہیں چل سکتا، نہ نظام منکر کے بغیر. دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلنا ہوتا ہے. اور یہاں پر کوئی بھی ڈرامائی تبدیلیاں مجھے دکھائی نہیں دیتی. مجھے لگتا ہے کہ سال کے پہلے 3 مہینوں میں کچھ لوگ کچھ دو کے تحت کسی نہ کسی طرح سے دونوں جو ہیں وہ انٹیگریشن ہوگی. اس کو ہم چوتھے فیز کو تاریخ میں انٹیگریشن کا فیز کہتے ہیں، جہاں یہ دونوں مل کر کوئی اب ساری باتیں پاکستان میں بدنام ہو چکی ہیں. اگر ہم ڈیل کی بات کریں تو ڈیل بھی بدنامی کا شکار ہو چکی ہے، نیگوسیشنز بھی، سارا کچھ. بہرحال انٹیگریشن کیا لیتے ہیں کہ نظام میں تھوڑا سا ایک دوسرے کے لیے اسپیس پیدا کرتے ہیں، دونوں مل کے ایک دوسرے کے لیے اسپیس پیدا کریں گے. اور پھر جب عمران نظام کے ساتھ تھوڑا سا اڈاپٹ کر لیں گے، تھوڑا سا لچک پیدا کر لیں گے، تو پھر عمران کا باہر نکلنا آپ سمجھ لیجئے فروری سے مارچ تک جو ہے یہ لگتا ہے کہ فروری سے مارچ تک عمران خان جو ہے یہ باہر آتے دکھائی دیتے ہیں. لیکن ان کا رول تبدیل ہوا ہوگا. یہ اس رول میں جس رول میں یہ جیل گئے تھے اس رول میں یہ واپس اس پوزیشن پر نہیں آ سکتے. انہیں لیس کانفرنٹیشنل ہونا پڑے گا، تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا للکار کو کم کرنا پڑے گا. جب تک یہ اپنی للکار کو کم نہیں کرتے، اپنا جسے کہتے ہیں چیلنج قسم کا کم نہیں کرتے، ایکسیپٹ نہیں کرتے، اڈیپٹ نہیں کرتے، یہ باہر نہیں نکل سکیں گے. یہ تاریخ کا حوالہ ہے. اور اس کے بعد انہیں جو حکمت عملی اور کانفرنٹیشن اس کے ساتھ انہیں چلنا پڑے گا. اور اس کے بعد انہیں بدلے ریونج، جب تک ریونج کو یا بدلے کو یا انتقام کو ختم نہیں کر دیتے یا معاف نہیں کر دیتے، جب تک یہ اس پر رہیں گے کہ مجھے انتقام چاہیے، مجھے بدلہ چاہیے، تو پھر یہ واپس پاور میں نہیں آ سکیں گے. یہ تاریخ کے حوالے سے میں نے ہسٹری اینڈ ایسٹرالوجی ان دونوں کو ملا کر آپ کو سمجھایا ہے کہ جب تک یہ اس طرح کے معاملات نہیں ہوتے، دونوں لچک اپنے اندر پیدا نہیں کرتے. تاریخ میں آج تک ایسے نہیں ہوا کہ جو نظام کے خلاف کھڑا ہوا ہے وہ نظام کو پاش کر کے خود سارا کچھ بن جائے. دس از ناٹ پاسبل. اسی نظام میں رہتے ہوئے، اسی نظام کے ساتھ انٹیگریٹ کرتے ہوئے، اسی نظام کے ساتھ ایک خاص حکمت عملی کے تحت
کانفلکٹ کو کم کر کے، انتقام کو کم کر کے عمران خان باہر نکلیں گے. اور یہ ٹائم مجھے لگتا ہے جون کے آگے پیچھے کا، کہ عمران جو ہے یہ جون کے آگے پیچھے نکلیں گے. اور دوسری بات یہ کہ میرے ساتھ بہت سارے اور لوگ ہم عمران کے باہر نکلنے کی تاریخیں آپ کو دیتے رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ہم نے تو صرف ستارہ دیکھنا ہے. عمران کا ستارہ بہت مضبوط ہے، عمران کا ستارہ بہت مضبوط ہے، اور وہ جیل میں رہ کر بھی اس کا ستارہ جیل میں بند ہونے والا نہیں ہے. تو ہم جس طرح سے چیزوں کو سمبولکلی دیکھتے ہیں اسی طرح ہم نے بتانا ہے. ہمیں نہیں لگتا کہ عمران پر کوئی قدغن ہے یا عمران کا ستارہ اتنا کمزور ہے. اس وقت نظام میں جتنے لوگ موجود ہیں، سیاست میں، سیاسی نظام میں، ان میں ان کا ستارہ سب سے اسٹرانگ ہے. اسی لیے وہ جیل میں رہ کر بھی جو گراؤنڈ کی پالیٹکس ہے اسے کنٹرول کرتے ہیں. سو اس طرح کی سچویشن ہے. بہرحال عمران کا باہر نکلنا مجھے لگتا ہے پروبیبلٹی 2026 میں بہت اسٹرانگ ہے. اور جو فیزز انہوں نے گزار لیے ہیں، اور اگر اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ پاور میں واپس آئیں، تو انہیں نظام کے اندر رہتے ہوئے اگر یہ اس نظام کے ساتھ کنفرنٹیشن اپنی کم نہیں کرتے، اپنی لچک پیدا نہیں کرتے، تو پھر شاید ان کا باہر نکلنا مشکل ہے. کیونکہ ذہول جو ہے، جس کو ہم نظام کہتے ہیں، وہ پھر اپنی جگہ نہیں چھوڑتا، نظام میں رہ کر ہی جگہ بنانی پڑتی ہے اپنی. سو اس پر تفصیلی بات چیت جاری رہے گی. یہ تھوڑا سا انٹرو تھا جو میں نے آپ کو دیا. تو اس پر صحت زندگی تو دوبارہ ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.